بلکہ اس کی تمنا ہوتی ہے کہ بار بار اس بیت اللہ کی زیارت کرتا رہے۔ اور یہ بیت اللہ وہ جگہ ہے جس میں طواف کرنے والوں کی تعداد میں یا طواف کرنے سے کبھی یہ خالی نہیں ہوا کرتا۔ حضرت باجی گوسوامی علیہ الرحمہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ ایک روایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں 40 دن تک میں اس طاق میں رہا کہ کوئی ایسا لمحہ آ جائے کہ بیت اللہ میں طواف کرنے والا کوئی بھی نہ ہو اور میں اکیلا طواف کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں 40 دن تو گزر گئے تو میں نے کوئی بھی ایسا لمحہ نہیں دیکھا، کوئی بھی ایسی جگہ نہیں دیکھی، کوئی بھی ایسا وقت نہیں دیکھا کہ جس میں بیت اللہ کا طواف کرنے والوں سے وہ بیت اللہ خالی ہو چکا ہو۔ ہر وقت ہر لمحے بیت اللہ کے طواف کرنے والوں کا رش لگا رہتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فیہ آیات بینات، اللہ نے یہ بھی نشانی رکھی ہے کہ جو شخص بیت اللہ کا دیدار کرتا ہے تو اللہ اس کی نظر کو بھی تیز فرما دیتا ہے۔ یہ چند نشانیاں ہیں، اور بھی اس میں بے شمار نشانیات موجود ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا کہ مقام ابراہیم، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جگہ ہے، یعنی اس کو تعمیر کرنے کے آخری مراحل جو تھے وہ جس نے تعمیر کیا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، تو اللہ نے ان کا نام یہاں پر واضح فرما دیا۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، کہ جو بیت اللہ میں داخل ہو جاتا ہے اللہ اسے امان عطا فرماتا ہے۔ یہ ایسی جگہ ہے، پرسکون ایسا نظام ہے کہ جب ہم بیت اللہ میں داخل ہو جاتے ہیں تو دل و دماغ کو میرا رب جو ہے اس پر رحمتوں کو نازل فرما کر سکون جو ہے وہ طاری فرما دیتا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور پھر میرے رب نے حج کا ذکر فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر اللہ ہی کے لیے ہے، حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ، اس بیت اللہ کا حج کرنا، من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کے راستے کی طرف قوت اور طاقت